تو وقار صاحب یہ بتائیے گا اس صورتحال میں پاکستان کا کیا رسپانس ہونا چاہیے جس طریقے سے ڈرون مختلف شہروں سے رپورٹ ہو رہے ہیں؟ جی میں نے ابھی کہا اس کا ایک آئی تھنک آئی ایم شیور اس پہ ورک آؤٹ کیا گیا ہوگا، اور پاکستان کے پاس اپنی کیپیبلٹی بھی ہے. میں نے بتایا کہ کچھ ایکٹیویٹی شاید ہو رہی ہو کراس دا بارڈر، مجھے پتا نہیں ہے، لیکن ایک میسو رسپانس آپ کو چاہیے، ایک میسو ملٹری رسپانس چاہیے. وی کانٹ افورڈ کہ ہمارے جس بچوں کو شہید کیے گئے، خواتین کو، اس کا تو ایک ایک قطرے کا حساب ہونا ہے. بھارت کے ساتھ میرے خیال میں ٹل دا ٹائم بیرل آف دا گن سے پالیسی نہیں نکلے گی، ان کو نہیں سمجھ آئے گی. اور وہ انشاءاللہ آپ کر کے دیکھیں، ایئر فورس نے ایک جھٹکا دیا ہے، اس سے کچھ نہ کچھ فرق پڑا ہے، اس کی فرسٹریشن بھی ہے. پھر ان کے ایڈوائزر جو زائنسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی موساد کی ٹیمیں آئی ہوئی ہیں، اور یہ ساری انٹیمیڈیشن ٹیکٹکس ہیں کہ جی اگر یہ نہیں ہوا تو آپ یہ کر لیں، تو یہ تو پھر آپ کی اوپن بیسیکلی وائلیشن ہے. اور اس کا میں تو کہتا ہوں کہ آپ جب اسٹیٹ آف وار میں تو ابھی شک شبہ ختم کر دیں. آئی تھنک وی شوڈ اسٹرائک بیک ان اے میسو وے، جہاں جہاں سے ایکٹیویٹی اور جہاں اسپیشلی اسٹرائک کی گئی ہے پاکستان پہ میزائل اسٹرائک میں، تو اس کا آئی تھنک یہی طریقہ ہے. اور باقی ایل او سی ہو یا انٹرنیشنل بارڈر ہو، پاکستان آرمی بھی تیار ہے، بیٹل ہارڈن فوج ہے، ان کی آدھی سے زیادہ فوج چائنا اور نارتھ ایسٹ میں پھنسی، وہ وہاں سے نہیں نکال سکتے. ویری گڈ اپرچونٹی. اس اسٹریٹجی کو آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ جس طرح انہوں نے اپنے پہلے رافیل ان کے پاکستان نے 3 گرائے، پھر ایک اور MiG 29، پھر Su-30، تو اب اس کے بعد ہم دیکھ رہے تھے جو لائن آف کنٹرول پر سفید جھنڈے لہرا رہے تھے، اب یہ ڈرونز پر آ گئے. واٹ کائنڈ آف اسٹریٹجی دے آر ہیونگ رائٹ ناؤ؟ بیسیکلی تو یہ سائبر وارفیئر ہے. بیسیکلی جو ڈرون ہے تاکہ ایک تو فیئر کریٹ ہو، کیونکہ پاکستان کی عوام بڑی چل ہے، یہ نیمے شیمے بناتے رہے، تھوڑا وہ چاہتے ہیں نہیں کہ ہمارا کوئی روک دبدبا ہو، لیکن اس میں کامیاب. اس کے اوپر بھی دی اونلی تھنگ از کہ آپ میئر ضرور لیں، آئی تھنک اویئرنیس ہو، آپ رپورٹ کریں. باقی ملٹری جو ہے وہ ایکشن لے رہی ہے، لیکن میرے خیال میں اس کا جواب ملٹری آپشن ہی ہے، چاہے انڈس واٹر ٹریٹی ہو، چاہے مسئلہ کشمیر ہے، یا ابھی پاکستان کی سوورنٹی کو تھریٹن کیا گیا. اس کا بیسٹ یہ ہے کہ آپ ایک میسو رسپانس دے دیں، اس کے بعد سارا نیوکلیر کارڈ سامنے رکھ دیں پوری دنیا کی. نیکسٹ لیئر یہی ہے، پھر ایوری تھنگ ول برن، چاہے وہ دلی ہے، ممبئی ہے، کولکتہ ہے، لیکن پہلے ایک دفعہ کا نیچرل رسپانس چلا جائے، دنیا کو بتا دیں، اینڈ دین پٹ یور کارڈز. انڈیا امن کی زبان نہیں سمجھتا، انڈیا ڈائلاگ کو نہیں مانتا، انڈیا کسی قانون کو نہیں مانتا، انٹرنیشنل رولز کو نہیں مانتا، انڈیا طاقت کی زبان مانتا ہے، تو پھر طاقت ہی دکھانی پڑے گی انڈیا کو. پریسائسلی. اور آئی ایم شیور اس پہ کام ہو رہا ہوگا. آئی ایم ناٹ پریوی ٹو اٹ. یہ تو میں ایک سجیشن دے سکتا ہوں، اور اس پہ جب پرائم منسٹر نے اجازت دے دی ہے، کل آپ نے اسپیچ میں سن لیا، ایک ڈٹرمنیشن تھی. پھر چھوٹے بچے کا جنازہ تھا، ساری لیڈرشپ تھی. وہ جو تصویریں آپ دیکھ لیں، اس کے اندر پین بھی تھا، اس کے اندر ڈٹرمنیشن بھی تھی کہ ہم نے ایک ایک خون کے قطرے کا حساب لینا ہے. پاکستانیوں کا خون اتنا سستا نہیں ہے کہ جو ہے بھارت جس طریقے سے انٹیمیڈیٹ کرے، ہمارے میزائلوں سے شہروں کو نشانہ بنائے اور ہم اس کو جانے دیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا رسپانس آئے گا. آئی تھنک ٹیکنالوجیکل کیپیبلٹی میزائل وارفیئر میں، ڈرون میں ہماری کم از کم اس کے برابر ضرور ہے، اگر اس سے زیادہ نہیں ہے، تو اس کا افیکٹو استعمال ہونا چاہیے. وقار صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں ابھی جو لاہور میں 3 ڈرونز آئے، پھر راول پنڈی میں 2 گرے، اس کے بعد کراچی میں 1 ڈرون کو نیوٹرلائز کیا گیا. یہ اسرائیلی ساختہ ڈرونز ہیں، اور ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ وہی ٹپکل ہندوتوا، مسلم دشمنی پر مبنی وہی بیسز بنا کر اسی مائنڈ سیٹ کو پاکستانی سیولینز کو، انوسنٹ شہریوں کو رہائشی علاقوں میں نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا. جی ایگزیکٹلی. لیکن یہ ہے کہ ان کو پتا ہونا چاہیے کہ غزہ میں تو آپ نے ایک پنجرے میں بند کر کے مارا فلسطینیوں کو، تو جو کٹ آف تھے، ان کا کوئی رابطہ نہیں تھا دنیا کے ساتھ، اور اسرائیل کو پوری سپورٹ رہی امریکہ کی. یہاں بھی آئی تھنک دل میں دیر از اے منافقت آن پارٹ آف جو ویسٹرن آئی تھنک کمیونٹی ہے. آئی ناٹ بلیم ایوری، لیکن امریکہ ہو گیا، اسرائیل ہو گیا، نو بڈی وانٹس پاکستان کو بہت زیادہ بئی خانی ہے. لیکن وی ہیو میسو سپورٹ ان ساؤتھ ایشیا، مڈل ایسٹ میں، ٹرکی میں، آذربائیجان، ایون عرب اسٹریٹ میں. سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیں گے سینٹیمنٹ کیا ہے، دے ڈونٹ وانٹ اینی ہارم ٹو پاکستان. تو یہ انٹیمیڈیشن ٹیکٹکس ہو سکتی ہے، اس کی ڈفرنٹ شیپس ہو سکتی ہیں، اور میرے خیال میں بعد میں ڈیفلیکشن بھی ہو، کیونکہ جب جہاز گرے اور صبح کی دنیا میں، تو ابھی ایک نیا جو ہے بیسیکلی انہوں نے کھیل شروع کیا ہے. لیکن بات وہی ہے کہ سٹارٹ آپ نے کر دیا ہے، اینڈ اس کا آئی تھنک پاکستان کرے گا، اور اس میں اس کو پروفیشنل طریقے سے ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ڈیفینیٹلی جب تک آپ دشمن کے ہارٹ پہ جا کے، میں تو یہی کہتا ہوں کہ راج پاٹ پہ جا کے حملہ کریں، جہاں سے یہ بوڈی بیٹھ کے کنٹرول کرتا ہے دلی میں، تو تب جا کے ان کی اکڑ ٹھکانے آئے گی. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود صاحب، ان سے بھی بات کریں گے. مسعود صاحب بہت شکریہ آپ کا. اوور آل اگر ہم اس سچویشن کا جائزہ لیں، 6 اور 7 مئی کی شب جو بھارت نے بزدلانہ اٹیک کرنے کی کوشش کی، پھر جس طریقے سے ہم نے ان کے 5 طیارے مار گرائے،
اس کے بعد پاکستان نے کہا کہ ابھی تو ہم نے سیلف ڈیفینس کیا ہے. سیکیورٹی جو کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہوا, پورا اختیار دے دیا گیا پاک فوج کو کہ وہ جب چاہے جہاں چاہے اٹیک کر سکتی ہے. اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کی جانب سے اب ڈرونز آ رہے ہیں. ظاہر ہے اس میں پائلٹ نہیں ہوتا, یہ آٹومیٹک آپریٹ ہوتے ہیں, اور یہ ڈرونز مختلف شہروں میں گرائے گئے ہیں. پھر ان کی ساخت بھی معلوم ہوئی تو یہ اسرائیلی ساختہ ڈرونز ہیں. اب بھارت کی یہ حرکت جو ہے اس کو کیسے آپ سمرائز کریں گے کہ بھارت مزید در اندازی کی جو کوششیں کر رہا ہے؟ دیکھیں جی, یہ ایک سائی وارفیئر ہے, نفسیاتی آپ سمجھے ایک قسم کی جنگ ہے. دے وانٹ ٹو کریٹ فیئر اور پینک, جو لوگوں میں چاہتے ہیں وہ ایسا کریٹ ہو, ایک خوف کی فضا قائم ہو. اور یہ دیکھیں جو ڈرونز یہ آ رہے ہیں ہیرون ڈرونز ہیں یہ, اور یہ اسرائیلیز ہیں. اور جس طریقے سے ان کی جو انڈورنس ہے 52 آورس تک یہ دے کین لائٹر اراؤنڈ, دے کین روم اراؤنڈ, اور 35,000 کی ہائٹ پہ یہ جا سکتے ہیں. یہ ریکانیسنس کے لیے بھی یوز ہو سکتے ہیں, بٹ ایٹ دی سیم ٹائم دے آر ویپنائز, اور یہ کاماکازی جسے کہہ سکتے ہیں, فائر اینڈ فارگٹ, یا جا کے امپیکٹ کریٹ کرنے کے لیے یہ یوز کر سکتے ہیں. سو دیر از اے نیکسس بٹوین اسرائیل اینڈ انڈیا. یہ ابھی کا نہیں ہے, یہ 1965 کے بعد سے ہے, اور وہ ہر وہ ممکن کوشش اسرائیل ان کے ساتھ کر رہا ہے جو پاکستان کو سمجھتے ہیں کہ نیوکلیر پاور ہے تو اس کو ڈسٹیبلائز کریں. سو دیٹ از ویری امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں. اور وہ وجہ بھی یہی ہے کیونکہ جس طرح ان کی ہیومیلیشن ہوئی ہے, وہ جب 5 جہاز گرے ہیں اور 3 اس میں رافیل تھے, جس کا ان کا بڑا ڈنڈورا تھا جب یہ آئیں گے, جس طرح 2019 میں کہا تھا وی ہیڈ رافیل تو سچویشن ڈفرینٹ ہوتی. آج رافیل تھے تو ان کے بعد بھی کچھ ہو نہیں سکا. تو وہ والا ہے. پھر ایل او سی کے ساتھ ساتھ جو ہم لوگوں نے ان کے ساتھ کیا ہے, دیکھیں 2 بریگیڈ ہیڈ کوارٹر, ایک کوڑی میں ایک پونچھ میں تباہ ہوا ہے. سو 150 پلس لوگ ہوتے ہیں ایک بریگیڈ ہیڈ کوارٹر منیمم. ایک بٹالین ہیڈ کوارٹر کو ڈسٹرائی کیا ہے, اور اس کے علاوہ جو بنکرز اور پوسٹیں ہیں, اور پوسٹوں میں بڑی اسٹرینتھ ہوتی ہے, وی ہیو ڈسٹرائڈ دیم. تو اس میں میسو کیجویلٹیز کے چانسز ہیں. سو وی ہیو کریٹڈ این امپیکٹ انڈیا کے اندر. جب جہاز بھی گرے. مسعود صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حقائق بھارت بتا نہیں رہا, وہ اپنے لوگوں کو یہ حقائق نہیں بتا رہے ہیں کہ ان کا نقصان کیا ہوا ہے. اب سائیکولوجیکلی وہ یہاں پر پاکستان کے اوپر جو ایک کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اپنی ہیومیلیشن کا بدلہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. جی ہاں, بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں یہ پبلک اوپینین یا پبلک کنزمپشن کے لیے ڈومیسٹک آڈینس کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم پرو ایکٹیولی ہم کر رہے ہیں. اور جس طرح ان کا میڈیا نے ہائپ کریٹ کیا ہوا کہ وی آر پنشنگ پاکستان, تو وہ میرا خیال میں خام خیالی میں رہ رہے ہیں. اور جس طریقے سے آپ دیکھیں جتنے یہ ڈرونز آئے تھے سارے یہ مار گرائے گئے ہیں, اور جہاں پہ تھے, تو اس سے یہ پاکستان نے ریئیکٹ کیا ہوا ہے. پاکستان کے پاس کیپیبلٹی بھی ہے, اور وہ یہ سارا کچھ یہ وارفیئر میں یہ چیزوں کے لیے انفورسن سچویشن کے لیے سب تیار ہے. ہمارے ایئر ڈیفنس سے ایئر ڈیفنس سے سب تیاری ہے. لیکن یہ ہے کہ دیکھیں کہ ان کے ایک ٹیکٹکس ہے جس سے میں نے بتایا کہ ایک سائی وارفیئر کی ہے, فیئر پینک کریٹ کرنا چاہتے ہیں سویلین پاپولیشن میں خاص طور پر. اس میں ٹارگٹ بھی دیکھیں, ایک شہادت ہوئی وہ سویلین کی ہوئی ہے, اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ ایک قسم کی انٹیمیڈیشن کی ٹیکٹکس ہے, اور باقی کچھ نہیں ہے. اور پھر یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے, تو اس کو لوگ جس طریقے سے خبر کو پش کرتے ہیں اور ایک قسم کی وہ مس انفارمیشن بھی کریٹ کرتے ہیں, اور جس طریقے سے جھوٹ اور درمیان میں چیزیں ملا کے کاپی پیسٹ فارورڈ کرتے ہیں, تو اس سے زیادہ افراتفری پھیلتی ہے. مسعود صاحب, بھارت مسلسل جارحیت کر رہا ہے, اشتعال انگیزی کر رہا ہے. پہلگام فالس فلیگ جھوٹا پروپیگنڈا کیا, نہ اسے کوئی شواہد پیش کیے. اس کے بعد پھر تمام وار کنونشنز کی خلاف ورزی کی, پاکستان میں آبی ذخائر کو نشانہ بنایا, سویلینز کو نشانہ بنایا, معصوم بچوں کو شہید کیا. یقیناً عالمی برادری بھی تو یہ دیکھ رہی ہوگی. اگر کل کو پاکستان ریٹیلیٹ کرتا ہے, عالمی برادری کے سامنے پاکستان کا کیس کتنا مضبوط دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں ہمارا کیس تو پہلے سے بڑا مضبوط تھا. جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد جس طرح سے ڈپلومیٹکلی ہم نے اس کیس کو پیش کیا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے, آپ دیکھیں تمام امپورٹنٹ کنٹری یا سپر پاور سے, چائنا ہے, رشیا, امریکہ ہے, وہ آپ کے ساتھ ہیں, وہ آپ کے جو ویو پوائنٹ ہے اسٹانس کو اکنالج کرتے ہیں. جب پاکستان نے کہا کہ نیوٹرل اور کریڈیبل آپ انویسٹیگیشنز کروا لیں تو ہم تیار ہیں, اور یورپین یونین والے بھی انڈرسٹینڈ ہے. جو ایون انہوں نے ڈپلومیٹس کو بریفنگ دی تو وہ ان سے انہوں نے دے ڈڈ ناٹ ایگری وتھ دی انڈین بریفنگ. اور اس کے بعد یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں بھی پاکستان نے اپنا کیس پیش کیا, اور انہوں نے مضمرات کی بھی بات کی اس میں کیا ہو سکتا ہے.
बट अनफॉर्चुनेटली वो देखा जाए तो इंटरनेशनल कम्युनिटी फेल्ड टू प्रिवेंट इंडिया के इस तरह हुआ वाकये से, तो वो हुआ। उसके बाद हमारा जो जवाब किया है उससे जो इनकी हजीमत हुई, अभी देखें हम तो अपने दिफा में किया, अभी तक हम तो स्ट्राइक्स पे गए भी नहीं हैं, तो अब ये होगा तो फिर क्या होगा। सो entire onus is no on the international community, mainly on United States, रशिया है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, वो इस चीज को देखें, या कंट्रीज लाइक सऊदी अरब, कतर और यूएई भी दे कैन प्ले इम्पोर्टेंट रोल। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। हम मसूद साहब बहुत शुक्रिया आपका। और हम यही देख रहे हैं कि आलमी सतह पर पाकिस्तान की हिमायत का सिलसिला जारी है।